ناول گردش ماں، رائٹر طوبیٰ کیرن، قسط نمبر 12۔ نادیہ نے اس کے بیٹوں کی مدد کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ کیوں کرتی؟ اب جب اس کے خود غرض ہونے کی باری آئی تھی تو وہ خود غرض کیوں نہ ہو جاتی؟ کاش اسے پتا ہوتا کہ اس روز شایان اور ہمایوں نے بند کمرے میں ایک کونے میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو کتنی تسلی دی تھی کہ آنٹی آ جائیں گی، آنٹی آ جائیں گی، مگر ان کا انتظار رائگاں گیا۔ اس رات ان کی ماں نے بھی ڈپریشن کی حالت میں خودکشی کر لی اور وہ دونوں بچے ایک دوسرے کی شکل دیکھتے رہ گئے۔ ان کے دل میں اپنی ماں کے لیے اتنی نفرت بڑھ چکی تھی کہ ان کا دل چاہتا تھا کہ ان کی ماں دوبارہ زندہ ہو اور وہ اسی طرح اس کے سر میں گلدان مار کر اسے قتل کریں جیسے اس نے ابراہیم ملک کو کیا تھا۔ مگر ایسا ہوا نہیں، لیکن اس رات کچھ ہوا ضرور تھا۔ اس رات انہوں نے اپنے اندر کی اچھائی کو تھپکی دے کر سلا دیا، اور اچھا بن کر جینے کا فائدہ بھی کیا تھا؟ اور ہمیں لگتا ہے ہماری زندگی سب سے زیادہ مشکل ہے، ہم پر سب سے زیادہ آزمائشیں آتی ہیں، مگر دنیا کے کس کونے میں کون سی قیامت آئی ہوئی ہے ہم کبھی نہیں سوچتے۔ کیا کریں، خود غرض دنیا ہے، ہر کوئی اپنے بارے میں ہی سوچے گا نا، اور ہماری اپنی خود ترسی ختم ہو تو کسی دوسرے کے بارے میں سوچے نا۔ اپنے باپ کے قتل کی خبر سن کر وہ بہت روئی تھی۔ اینا، لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم ملک قدرتی موت مرا ہے، لیکن وہ قدرتی موت نہیں مرا، اسے اس کی دوسری بیوی نے قتل کر دیا تھا۔ اور پھر اس نے خود بھی خودکشی کر لی۔ اس کی دوسری بیوی کے 2 بیٹے ہیں، شایان اور ہمایوں۔ انہوں نے مجھے مدد کے لیے بلایا تھا مگر میں نہیں گئی۔ میں نے ٹھیک کیا نا؟ نادیہ اس سے اکثر پوچھتی تھی، گویا اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتی ہو، اور وہ کیا کہتی؟ بس خاموشی سے سر ہلا دیتی۔ اسے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا تھا، بس نادیہ سے چھپ کر گٹ گٹ کر کمرے میں بیٹھی روتی رہتی۔ لیکن اصل امتحان تب شروع ہوا جب وہ 8ویں جماعت میں تھی اور ایک دن اسکول سے واپسی پر اس کی ماں کی میت نے اس کا استقبال کیا۔ وہ سمجھ نہ پائی کہ یہ کیا ہوا ہے۔ ساری زندگی کوئی رشتہ دار ملنے نہ آیا تھا، مگر نادیہ کی موت پر پورا گھر رشتہ داروں سے بھر گیا۔ وہ حیرانی سے سب کے چہرے دیکھتی کہ یہ سب کون ہیں، مگر وہ کسی کو نہیں پہچانتی تھی۔ اس کی ماں کو دفنا دیا گیا اور وہ اپنے کمرے تک محدود ہو کر رہ گئی۔ آہستہ آہستہ سب رشتہ دار اپنے گھروں کو چلے گئے۔ کسی نے اس کے بارے میں سوچنا گوارا نہیں کیا تھا، لیکن ہاں، ایک شفیق سے انکل اسے کھانا کھلاتے تھے، اس کا دھیان رکھتے تھے۔ بیٹا، ہم آپ کے پاس رہ جائیں؟ آپ اکیلی کیسے رہو گی؟ نادیہ کے مرنے کے 1 ہفتے بعد اس شفیق انکل نے اینا سے پوچھا تو اینا نے سر ہلا دیا۔ میرا نام منصور ہے، میں آپ کی ماں کا سوتیلا بھائی ہوں، اور یہ میرے بیٹے ہیں، آپ ان سے کھیلا کرو، دل بہلا رہے گا، وہ انکل کہہ کر چلے گئے، اور وہ عثمان اور سلیمان کو دیکھتی رہی۔ پھر 1 ماہ گزرا، 2 ماہ گزرے، مگر منصور صاحب اس گھر سے نہ گئے۔ وہ دور کسی چھوٹے محلے میں کرائے کے مکان پر رہتے تھے، اور کرایہ نہ دینے پر مالک انہیں باتیں سناتا تھا، اس لیے نادیہ کی موت کے بعد انہیں اپنے دن پھرتے نظر آنے لگے۔ انہوں نے دھوکے سے گھر کے کاغذات بھی ہتھیا لیے، لیکن فی الحال اینا کو انہوں نے گھر سے نہیں نکالا تھا، شاید وہ اسے نکالنا نہیں چاہتے تھے۔ شروع میں وہ اینا سے بہت اچھا سلوک کرتے تھے، لیکن پھر ان کا سلوک بگڑتا گیا۔ عثمان اور سلیمان اس کے بال کھینچ کر اسے تنگ کرتے تھے، اور وہ نازک سی پری جسے اس کی ماں نے کبھی آنچ بھی نہ آنے دی تھی، وہ سر گھٹنوں میں دیے پوری رات روتی رہتی۔ پھر اکثر وہ راتوں کو گھر سے نکل جاتی، پوری رات گھر سے کچھ دور بنے پارک میں ایک بینچ پر بیٹھی روتی رہتی۔ اس کے پاس بہانے کے لیے بہت آنسو تھے۔ منصور صاحب نے ابراہیم ملک کی کمپنی سنبھال لی۔ جب وہ کالج میں پہنچی تو اسے سب باتیں سمجھ آنے لگی، مگر وہ کیا کر سکتی تھی؟ اس کے تو نام کے آگے بھی منصور لگا دیا گیا تھا، اور قرۃ العین ابراہیم ملک اینا منصور کے نام سے جانی جانے لگی۔ منصور صاحب نے گھر میں ملازم رکھ لیے۔ دنیا کا کیا تھا، اسے تو جو دکھاؤ گے وہی دیکھے گی۔ اینا کو مینٹلی ٹارچر کرنے کی وجہ سے وہ اکثر زور سے روتی تھی، غصے سے چیزیں پٹکتی تھی۔ منصور صاحب نے اسے پاگل پن کا نام دے دیا۔ وہ راتوں کو خالی تنہا پارک میں بیٹھ کر روتی تھی، اور یہ بات منصور صاحب جانتے تھے، مگر انہوں نے ملازموں کے سامنے اسے بری لڑکی بنا کر پیش کیا۔ وہ گاڑی لے کر نکلتی تاکہ کسی کو اس پر شک نہ ہو کہ وہ پارک جاتی ہے، مگر اس بات کو بھی منصور صاحب نے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا۔ وہ ہمیشہ یہی کرتے تھے، وہ اسے اتنا ٹارچر کرنا چاہتے تھے کہ وہ گٹ گٹ کر مر جائے،
اور اس روز جب اس نے خودکشی کی کوشش کی تو وجدان احمد اسے بچانے پہنچ گیا۔ کیا اب بھی وہ اس سے محبت نہ کرتی؟ اور وہ اسے ٹھکرا دیتا تھا، بالکل ایسے ہی جیسے اس کے باپ نے ٹھکرایا تھا۔ وہ ہمیشہ ٹھکرائی ہی گئی تھی اور اب تو شاید اسے عادت ہونے لگی تھی۔ زکام زدہ سانس اندر کھینچتے ہوئے اینا نے اسے ساری داستان سنائی، جبکہ وہ حیران پریشان ششدر سی اس کی داستان سن رہی تھی۔ وہ 18 برس کی لڑکی اتنا کچھ سہ چکی تھی، اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اینا کو سینے سے لگا لیا۔ تم بہت مضبوط ہو اینا، بہت مضبوط ہو۔ وہ اسے سینے سے لگائے آہستہ آہستہ تھپک رہی تھی، جبکہ اینا سہارا پاتے ہی ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تم ان لوگوں کو اپنے گھر سے نکالو گی؟ تم وکالت پڑھ لو اینا، پڑھائی کے بغیر اپنا حق حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ تم وکالت پڑھو اور پھر اپنا کیس خود لڑو۔ ان کو اپنے گھر سے اور اپنی کمپنی سے باہر نکال پھینکو۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ میرا اب پڑھنے کا بالکل دل نہیں کرتا۔ یہ لوگ یہی تو چاہتے کہ تم دماغی مریضہ بن جاؤ، کچھ نہ پڑھ پاؤ اور یہ ساری زندگی تمہارے گھر پر قبضہ کر کے بیٹھے رہیں۔ مجھ سے وعدہ کرو اینا، تم پڑھو گی، تم ان سے مقابلہ کرو گی، تم دنیا کو بتاؤ گی کہ تم اینا منصور نہیں بلکہ قرۃ العین ابراہیم ملک ہو۔ تم کرو گی نا؟ وہ اسے خود سے الگ کرتی پوچھ رہی تھی، جب اینا نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ شاباش میری جان، بس ایک بات یاد رکھنا، اس دنیا میں کچھ بھی پلیٹ میں رکھا نہیں ملتا، یہاں اپنا حق بھی چھین کر لینا پڑتا ہے اور تم اپنا حق چھینو گی۔ دعا نے کہا تو اس نے آنسو پیتے ہوئے ایک بار پھر سر ہلایا۔ میں کوشش کروں گی۔ اور آپ نے کہا تھا نا کہ ہم کوئی دوسرا کام کریں گے۔ وہ دوسرا کام کیا تھا؟ اینا اب اس سے پوچھ رہی تھی۔ وہ دوسرا کام یہ تھا کہ میں تمہیں ایک ڈائری دوں گی، تم اپنی ساری پریشانیاں اس پر لکھنا اور پھر اس ڈائری کو جلا دینا۔ تم دیکھنا تمہیں بہت ہلکا پھلکا محسوس ہوگا، لیکن اب تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے خیال سے تم یہ سب کچھ بتانے کے بعد ہلکا پھلکا محسوس کر رہی ہو۔ دعا نے مسکرا کر پوچھا تو اینا نے پھر سر ہلایا۔ واقعی؟ اچھا چھپی رستم، تم نے یہ تو مجھے بتایا ہی نہیں تھا کہ تم میرے رشتے دار سے محبت کرتی ہو۔ دعا نے اسے چھیڑا تو وہ ذرا سی شرمائی۔ کیا بتاتی؟ وہ تو مجھ سے جان چھڑاتا ہے، اسے بھی پوری دنیا کی طرح میں پاگل اور بے وقوف لگتی ہوں۔ اینا نے کہا، اسے میں سمجھاؤں گی، لیکن ایک بات بتاؤ، اگر وہ شادی شدہ ہوا تو میں اس کی دوسری بیوی بن جاؤں گی۔ اینا نے کہا تو وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو گئی۔ اسے لگا تھا اب اس کے اور وجدان کے درمیان سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اینا کی باتیں سن کر وہ بہت کنفیوز ہو چکی تھی۔ اور ہمایوں ملک یعنی ابراہیم ملک کا بیٹا، کہیں یہ وہی ہمایوں تو نہیں جس سے پروشا نے شادی کی تھی؟ وہ گہری سوچ میں گم تھی جب اینا اب خاموش ہو چکی تھی اور میز پر پڑے کافی کے مگ کب سے اپنی گرمائش کھو چکے تھے۔ حویلی میں آج سوگواریت کا ماحول تھا، کیونکہ حویلی کے منشی صاحب کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ حویلی کی لڑکیوں کو رقص سکھاتے تھے اور حویلی کا سارا نظام وہی چلاتے تھے۔ وہ اس قدر نرم مزاج تھے کہ ہر کوئی ان سے گل مل جاتا تھا۔ 2 مارچ کی صبح ہی نور بانو کو ان کے گھر سے ان کی وفات کی خبر ملی تھی، تب سے وہ بے چینی سے پوری حویلی کے چکر لگا رہی تھی۔ نور میڈم حوصلہ رکھے، ان کی موت لکھی تھی۔ رشیدہ اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی، مگر اس نے زبان سے ایک حرف بھی نہ نکالا، بس خاموشی سے چکر لگاتی رہی۔ سب لڑکیاں اسے دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی کہ آخر نور بانو کو ہو کیا گیا ہے۔ رشیدہ میری چادر نکالو، مجھے منشی جی کے گھر تعزیت کے لیے جانا ہے، اس نے اونچی آواز میں کہا تو رشیدہ کے ساتھ ساتھ حویلی میں موجود باقی لڑکیاں بھی حیرت سے اسے دیکھنے لگیں۔ لیکن میڈم آپ، ابھی رشیدہ کچھ کہہ رہی تھی کہ نور بانو نے اس کی بات کاٹ دی۔ فکر نہیں کرو، میں کہیں بھاگ نہیں جاؤں گی، بلکہ تم بھی میرے ساتھ چلو۔ منشی جی نے بہت عرصہ اس حویلی کی خدمت کی ہے، اتنا تو ان کا حق بنتا ہے کہ ہم ان کے جنازے میں شرکت کریں، نور بانو نے کہا، لیکن رشیدہ اپنی جگہ سے نہ ہلی تھی۔ آپ جانتی ہیں نا آپ کی ماں کا قتل ہوا تھا، پھر آپ کیوں نہیں سمجھتی کہ باہر کی دنیا بہت خطرناک ہے، بہت ظالم ہے، آپ باہر نہیں جا سکتی۔ رشیدہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی مگر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اپنی ماں کے قاتل کو تو میں زمین سے بھی نکال لوں گی، لیکن فی الحال مجھے منشی جی کے گھر جانا ہے، اس نے کہا تو رشیدہ نے تھکے ہوئے انداز میں اسے دیکھا اور کمرے سے اس کی چادر لینے چلی گئی۔ میری مدد کرنا مالک، میں زندگی میں پہلی بار اس گھر سے قدم باہر نکالنے لگی ہوں، پہلی بار میں آج ان گلیوں سے گزر کر جاؤں گی جہاں ہر انسان چلتا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں نا وہ لوگ جو آزاد ہیں،
وہ اللہ کہنے سے گریز کرتی تھی۔ اسے اپنے رب کو اللہ کہتے ہوئے بہت شرم آتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اللہ کا نام لینے کے قابل نہ تھی، اور اس سے بڑھ کر اذیت کیا ہوگی کہ اللہ سے اور اس کا نام لیتے ہوئے بھی شرم آئے۔ وہ 2 مارچ کی شام تھی جب میں نے مار کے ہمراہ پاکستان کی زمین پر قدم رکھا تھا۔ وہ شام میرے امتحان کی شام تھی۔ جب میری ماں نے میرے باپ کو قتل کیا اور خودکشی کر لی، تب مجھے لگا تھا وہ اذیت کی انتہا تھی، مگر اذیت کی انتہا کبھی ہوتی ہی نہیں ہے، اس کی تو ہر ایک بار ایک نئی ابتدا ہو جاتی ہے۔ میں بہت ڈرا ہوا تھا۔ مارک مجھے لے کر ہوٹل کے ایک کمرے میں آ گیا۔ ساری رات وہ مجھے پلان سمجھاتا رہا تھا اور میں خاموشی سے اسے سنتا رہا تھا۔ وہ فیصلے کی رات تھی، آر یا پار۔ میرا جسم، میری روح، میرا دل، سب میرے ضمیر کے فیصلے کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ سب انتظار کر رہے تھے، مگر میں انہیں کیا بتاتا کہ میں پاکستان آنے سے پہلے ہی اپنے ضمیر کو سلا آیا ہوں۔ کاش اس وقت کوئی اپنا میرے پاس ہوتا، کوئی اللہ کا بندہ، جس سے میں پوچھ سکتا کہ میں کیا کروں۔ میرا بھائی میری کل کائنات تھا، میں اسے کیسے کھو دیتا؟ نہیں، ہرگز نہیں، میں ہمایوں کو کھونا افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر اگلی صبح مارک نے پستول میں 5 گولیاں بھر کر مجھے تھمائی اور کہا کہ آج دن 11 بجے ہمیں ہمایوں کے گھر جا کر پروشا کو ختم کر دیں گے، اور قتل کرنے کے فوراً بعد ہماری واپسی کی فلائٹ تھی۔ میں نے اس کی بات پر اپنا پسینے میں شرابور چہرہ صاف کیا تھا اور اس کے تیار شدہ پلان پر سند لگا دی تھی۔ اس پر مجھے لگا تھا کہ بھائی کی جان بچانے کے لیے کسی لڑکی کی جان لینا جائز ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا شیان ملک؟ دعا سکندر نے کمرے میں آتے ساتھ وجدان کو فون ملایا، جو تیسری بیل پر اٹھا لیا گیا۔ السلام علیکم۔ جی دعا کہیے۔ دوسری طرف سے وجدان کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز آئی۔ وعلیکم السلام۔ سو رہے تھے؟ دعا نے پوچھا تو وجدان نے اپنی جمائی روکنے کی کوشش کی۔ ہاں، سنڈے تھا تو سوچا نیند پوری کر لوں، آج ٹیوشن سے چھٹی تھی، وجدان نے بتایا۔ آپ ڈیوٹی پر کب آ رہے ہیں؟ دعا نے پوچھا تو وجدان نے وال کلاک پر نگاہ ڈالی۔ 1 گھنٹے تک۔ کیوں خیریت؟ وجدان سیدھا ہو کر بیٹھا۔ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، آپ فوراً آ جائیں، اس نے کہا تو وجدان کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ از ایوری تھنگ اوکے؟ وہ فکر مند تھا۔ جی، منصور ولا آنا ہے؟ وجدان نے پوچھا تو دعا کچھ دیر سوچتی رہی، پھر بولی، آپ اسی پارک میں آ جائیے جہاں ہم کل ملے تھے، جلدی۔ لفظ جلدی پر زور دے کر اس نے کہا اور پھر فون بند کر دیا۔ وہ پارک میں درخت کے نیچے موجود بینچ پر بیٹھی تھی جب وجدان احمد سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ وہ ڈیوٹی والی وردی پہن کر آیا تھا کیونکہ اس کا ارادہ تھا کہ وہ یہیں سے منصور ولا چلا جائے گا، اور اس کی چال بتا رہی تھی کہ وہ فکر مند ہے۔ جی دعا، کیا بات ہے؟ اس نے آتے ہی پھولی سانسوں کے درمیان پوچھا تو دعا نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پانی کی بوتل اسے تھما دی۔ وجدان اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھا اور سر سے ہیٹ اتار کر بینچ پر دونوں کے درمیان رکھ دی۔ وہ 2 گھونٹ پانی پینے کے بعد جب اس کی سانسیں بحال ہوئیں تو وہ دعا کی طرف متوجہ ہوا۔ اب بتائیں بھی، میرا تو دل گھبرانا شروع ہو گیا ہے، وجدان نے کہا تو دعا نے اسے دیکھا، پھر گویا ہوئی۔ مسٹر وجدان احمد، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ اینا آپ سے محبت کرتی ہے؟ اس کے اتنا اچانک پوچھنے پر وجدان حیران بیٹھا تھا کہ کیا یہ کس نے کہا ہے آپ سے؟ وہ واقعی گھبرا گیا تھا۔ یہ بتانا میں ضروری نہیں سمجھتی، اینا نے بتایا ہے نا؟ یار دعا، وہ بالکل پاگل ہے، وہ ایک بگڑی ہوئی لڑکی ہے۔ ہاں، اس نے مجھ سے کہا ضرور تھا کہ اسے مجھ سے محبت ہے، لیکن میں نے اسے کبھی انکریج نہیں کیا۔ آپ اس کی وجہ سے مجھ سے بدگمان مت ہوں، اس معاملے میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے، وجدان نے کہا تو دعا چند ثانیے اس کا چہرہ تکتی رہی۔ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اس نے اپنا سوال دہرایا۔ آپ کو کیسے بتاتا؟ آپ خواہ مجھ پر شک کرتی، حالانکہ میرا کوئی قصور بھی نہیں ہے، وجدان نے کہا تو اس نے افسوس سے گردن ہلائی۔ واؤ، مطلب آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں آپ پر شک کرتی؟ آپ کو مجھ پر ذرا سا بھی اعتبار نہیں ہے؟ دعا کو واضح طور پر برا لگا تھا۔ وجدان نے اس کا چہرہ دیکھا۔ مطلب آپ کو مجھ پر شک نہیں ہے؟ وہ بولا۔ مجھے آپ پر افسوس ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ مجھ سے کچھ بھی شیئر نہ کریں، مجھے اپنے ماضی کے متعلق کچھ نہ بتائیں، لیکن جس لڑکی کے گھر لا کر مجھے بٹھایا ہوا ہے، کم از کم اس لڑکی کے بارے میں تو بتائیں، وہ میری اتنی اچھی دوست بن گئی ہے وجدان، دعا نے کہا تو وجدان نے گہرا سانس لیا۔
آئی ایم سوری، مجھے لگا تھا آپ مجھ پر ٹرسٹ نہیں کریں گی۔ وہ واقعی شرمندہ ہوا۔ دعا نے اس کا چہرہ دیکھا جس پر شرمندگی کے آثار نمایاں تھے۔ اٹس اوکے، لیکن آج کے بعد اگر ایسا معاملہ ہوا تو مجھے لازمی بتائیں۔ ٹھیک ہے، آج کے بعد اگر کسی لڑکی نے آپ کے شوہر کو آئی لو یو بولا تو میں لازمی بتاؤں گا، وجدان نے کہا تو وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ وہ آپ سے سچی محبت کرتی ہے۔ میں نے پروشا کا بھی یہی حال دیکھا تھا جب وہ ہمایوں کے لیے تڑپ رہی تھی۔ میں آج اینا کا بھی وہی حال دیکھ کر آ رہی ہوں، وہ آپ کے لیے تڑپ رہی ہے، دعا نے بتایا تو وجدان نے اپنا سر مسلا۔ میں اسے کیسے سمجھاؤں کہ وہ جو چاہتی ہے وہ ممکن نہیں ہے؟ اگر اسے معلوم ہو گیا کہ آپ میری وائف ہیں تو پھر وہ خودکشی کی کوشش کر سکتی ہے۔ میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں، مگر میں کیا کروں، میرے بس میں کچھ نہیں ہے۔ وجدان واقعی پریشان تھا۔ ایک راستہ ہے، دعا نے کہا۔ کیا؟ آپ اس سے شادی کر لیجئے، دعا نے محتاط انداز میں کہا تو وجدان نے حیرت سے اس کی شکل دیکھی۔ کیا آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ اس کے ماتھے پر بل واضح تھے۔ دعا کچھ نہ بولی۔ وہ اس سے جواب مانگ رہا تھا مگر وہ چپ رہی۔ حد ہے، وجدان یہ کہہ کر سامنے دیکھنے لگا۔ دعا کچھ دیر خاموش رہی، شاید وہ سوچ رہی تھی کہ اسے کیا کہنا ہے۔ وہ بہت ٹوٹی ہوئی ہے، اسے آپ کی ضرورت ہے، اور میں کہہ رہی ہوں نا کہ آپ کو اسے شادی کرنی ہوگی، وہ دون سے بولی تو وجدان نے غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ شٹ اپ، اور پتہ نہیں میں یہاں کیوں آ گیا ہوں۔ آپ یہاں بیٹھ کر فضول باتیں سوچئے، مجھے کچھ ضروری کام ہے، اور ہاں، آج ہی آپ کی رہائش کا بندوبست کرتا ہوں۔ اس لڑکی نے آپ کو شیشے میں اتار لیا ہے، اس نے غصے سے کہہ کر ہیٹ پہنی اور جانے لگا، جب دعا نے اس کا بازو پکڑ کر اسے جانے سے روک لیا۔ اینا بہت اچھی لڑکی ہے۔ ہوگی اچھی، میں نے کب کہا ہے کہ وہ بری ہے؟ لیکن میں خود کو دو حصوں میں بانٹنا نہیں چاہتا، میں پورا کا پورا آپ کا ہوں۔ وجدان احمد پورا کا پورا دعا سکندر کا ہے، سمجھی؟ وہ اسے دونوں بازوؤں میں پکڑے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے غصے سے بولا تھا، اور اینا کا دماغ تو تب درست ہوگا جب میں منصور صاحب کو اس کے کارنامے بتاؤں گا۔ دعا نے آج سے پہلے وجدان کو اتنا غصے میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ نہیں وجدان، آپ منصور صاحب سے کوئی بات مت کیجیے گا، اینا بہت معصوم ہے، وہ پاگل نہیں ہے، وہ تو بہت سمجھدار ہے، ہم دونوں سے زیادہ سمجھدار۔ آپ پلیز اس کی بات پر پردہ رکھیں، میری خاطر اس نے منت کی تھی۔ صرف آپ کی خاطر میں چپ ہوں، اور آپ اپنا سامان پیک کرے گا، یونیورسٹی سے واپسی پر آپ میرے گھر شفٹ ہو رہی ہیں۔ میں سرمد کو کہوں گا کہ کچھ دن کہیں اور رہ لے، تب تک کوئی گھر مل جائے گا۔ نہیں ابھی نہیں، اینا کا رزلٹ آ جائے، میں اس کا ایڈمیشن کروا دوں پھر چلیں گے۔ اس نے ٹالنا چاہا تو وجدان نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر حیرت سے اسے دیکھا۔ ارے یار، وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کے ماں باپ کروا دیں گے ایڈمیشن، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ اسے دعا پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ اچھا چلے، منہ ٹھیک کرے، بندر لگ رہے ہیں سچی، چلے کافی پیتے ہیں۔ وہ بازو سے پکڑ کر اسے کھینچتی ہوئی چلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وجدان کے ماتھے پر ابھی بھی بل موجود تھے، مگر وہ اس کے ساتھ چلنا شروع ہو چکا تھا۔ کبھی کبھی حد سے زیادہ اچھا ہونا بھی انسان کو برباد کر دیتا ہے، چلتے چلتے وجدان نے کہا تو دعا نے اسے دیکھا۔ میں حد سے زیادہ اچھی نہیں ہوں وجدان، بس مجھے اینا اپنے دل کے بہت قریب محسوس ہوتی ہے، میں اسے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، اس نے کہا تو وجدان نے افسوس سے سر ہلایا۔ بس اب اینا کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی، وجدان نے کہا تو اس نے وجدان کے کندھے پر سر رکھ لیا۔ وجدان نے چونک کر اسے دیکھا تو وہ مسکرائی۔ اینا کے لیے دل بہت اداس ہے، لیکن خود کو لے کر آپ کی یہ حساسیت مجھے اچھی لگی ہے، اس نے کہا تو وجدان کے ماتھے کے بل بھی غائب ہو گئے۔ شکر ہے آپ کو کچھ تو اچھا لگا، اس نے کہا، اور پھر چلتے چلتے وہ دونوں ہنس دیے۔ وہ برقع پہنے رشیدہ کا ہاتھ تھامے تیز تیز چل رہی تھی۔ تھوڑا پیدل چلنے کے بعد انہیں رکشہ مل گیا۔ رشیدہ بار بار اس کی چادر سے اس کا چہرہ ڈھانپنے کی کوشش کرتی، خود اس نے برقع پہن رکھا تھا۔ فکر نہ کرو رشیدہ، کوئی نہیں پہچانے گا، اس نے سرگوشی میں رشیدہ کو تسلی دی۔ آپ کو نہیں پتا میڈم، یہ رکشہ ڈرائیور بھی حویلی آ چکا ہے، آپ کا پلو چہرے سے ہٹنے نہ پائے ورنہ مسئلہ ہو جائے گا، رشیدہ نے کہا تو اس نے رکشہ ڈرائیور کو دیکھا جو رکشے کے شیشے سے ان دونوں کو مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھنا شروع کر دیا، سب کچھ کتنا خوبصورت تھا، اتنا نیاز، سڑک کے کنارے لگے درخت اور طرح طرح کی دکانیں، وہ ہر چیز بہت اشتیاق سے دیکھ رہی تھی۔
کچھ دیر بعد منشی جی کا گھر آ گیا تو وہ دونوں رکشے سے اتری اور گھر میں داخل ہو گئی۔ گھر میں صرف ماتم بچی تھی، ہر طرف سونے سے آوازیں آ رہی تھیں۔ جنازہ نکلنے کے قریب تھا، اس نے اپنے چہرے سے پلو نہ ہٹایا اور منشی جی کی بیوی کے پاس آ گئی۔ وہ اسے دیکھتے ہی پہچان گئی تھی۔ آپ نور بانو ہے نا؟ منشی جی کی بیوی نے پوچھا تو اس نے سر ہلا دیا۔ آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ ساری عمر تو منشی جی کو اس غلیظ کام میں الجھائے رکھا، اب ان کی موت پر ہمارے گھر کو گندا کرنے کیوں آ گئی ہیں؟ منشی جی کی بیوی دبی دبی سی چیخ رہی تھی۔ وہ حیرت زدہ سی اسے دیکھنے لگی۔ کم از کم اس نے یہ تو نہیں سوچا تھا۔ میں تو تعزیت۔ ارے کوئی میری مدد کرو، اس طوائف کو یہاں سے نکال لو، میرے شوہر کا جنازہ اس جسم فروش کے ہوتے ہوئے نہیں نکلنا چاہیے، منشی جی کی بیوی نے اونچی آواز میں کہا تو سب رونا دھونا بھول کر اس کی جانب دیکھنے لگے۔ ایک آدمی نے آگے بڑھ کر اس کا نقاب اتار دیا۔ نقاب اترنے کی دیر تھی کہ اکثریت نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیے۔ ارے یہ تو وہی ہے، حویلی والی، ایک آواز۔ اللہ معاف کرے، کیا زمانہ آ گیا ہے، شریفوں کے محلے میں اس جیسی عورتیں بھی موجود ہیں، لا حول ولا قوت۔ دوسری آواز۔ اسے نکالو یہاں سے، کہیں یہ یہی رقص نہ شروع کر دے۔ تیسری آواز اور پھر ان گنت آوازیں۔ نور بانو کی آنکھیں چھلکنے لگی تھیں۔ رشیدہ نے اسے سہارا دیا۔ نکلو یہاں سے، نکلو۔ چند آدمیوں نے ان دونوں کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا، جبکہ اس سب میں اس کی چادر کہیں گر گئی تھی اور اس کی آنکھوں کا کاجل پھیل چکا تھا۔ کہا تھا نا آپ سے، دنیا بہت ظالم ہے۔ رشیدہ اسے سہارا دیتی چل رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، میں ان کو بتاتی ہوں۔ اس نے خود کو رشیدہ کی گرفت سے چھڑوایا۔ رشیدہ اس کے پیچھے بھاگی۔ رکیے میڈم۔ وہ غصے کی حالت میں بھاگ رہی تھی جب کوئی پوری قوت کے ساتھ اس سے ٹکرایا۔ معاف کیجیے گا، وہ دراصل میں موبائل۔ اس آدمی نے کہتے ہوئے نور بانو کی شکل دیکھی۔ وہ سرمد تھا جو دکان کے کام کے سلسلے میں یہاں آیا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر ٹھٹکا۔ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ نور بانو پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میں مضبوط بنتی تھی، میں کہتی تھی میں مضبوط ہوں، مگر میں نہیں ہوں، میں بہت کمزور ہوں۔ وہ دھارے مار مار کر روتی ہوئی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ ارد گرد کے لوگ مڑ مڑ کر اسے دیکھ رہے تھے۔ رشیدہ حواس باختہ سی اس کے پاس پہنچی۔ میں سب کو سمجھاتی تھی کہ یہ دنیا صاف دنیا ہے، یہاں ہمارا گندا وجود نہیں ٹھہر سکتا، مگر میں خود اس پر عمل نہ کر پائی، میں خود اس پر عمل نہ کر پائی۔ اسے شدید قسم کا دورہ پڑ چکا تھا۔ وہ سڑک کے کنارے بیٹھی اپنا سر پیٹ رہی تھی۔ میڈم اٹھی، میڈم کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ رشیدہ اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ سن کہاں رہی تھی۔ سرمد یہ سب دیکھتے ہوئے گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ کسی نے مارا ہے؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ روز مارتے ہیں، سب مارتے ہیں، لو تم بھی مارو، مارو نا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے چہرے پر مارنے لگی۔ رشیدہ نے تڑپ کر اسے دیکھا، جبکہ سرمد ششدر سا اسے دیکھ رہا تھا۔ میری بات سنیں، میری بات سنیں۔ سرمد نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑوائے اور اسے کاندھوں سے پکڑ کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ اسی طرح روتی رہی۔ دیکھیں میری بات سنیں، میں جو کہتا ہوں وہ دہرائیں۔ نہیں صاحب، آپ جائیں، میں انہیں سنبھال لوں گی، رشیدہ خوفزدہ سی کہہ رہی تھی۔ آپ نے سنبھالا ہوتا نا تو آج یہ یہاں سڑک پر بیٹھی رو نہ رہی ہوتی، سرمد نے کہا تو رشیدہ چپ ہو گئی۔ بات سنیں، یہ زندگی بھی ٹرین کی طرح ہے، ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ ایک پل ہم خوش ہوتے ہیں اور اگلے ہی پل اداس ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں بہت سے موڑ آتے ہیں، لیکن تھک کر رک نہیں جانا چاہیے، بلکہ ڈٹ کر یہ کہنا چاہیے کہ میں تیار ہوں ہر موڑ کاٹنے کے لیے، میں تیار ہوں ہر مشکل کا سامنا کرنے کے لیے۔ موت میرے مسائل کا حل نہیں ہے، مجھے زندہ رہ کر اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے، کیونکہ مشکلات میں ہمیشگی نہیں ہوتی، اچھے اور برے حالات بدل بدل کر آتے ہیں، اور مجھے ان دونوں حالات میں جی کر دکھانا ہے، کیونکہ میں بزدل نہیں ہوں۔ اس نے وجدان کے بتائے ہوئے سارے اصول اپنا لیے، مگر نور اب رونے کی بجائے ہنسنے لگی تھی۔ میرے حالات تو بچپن سے لے کر آج تک ایک جیسے ہی ہیں، مجھے تو ایک پل کی بھی خوشی نصیب نہیں ہوئی، میرے مسائل میں تو ہمیشگی ہے، میری زندگی میں تو برے حالات پر پھیلائے بیٹھے ہیں، اچھے حالات کی باری تو آتی ہی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ پاگلوں کی طرح ہنسی تھی۔ نماز پڑھتی ہیں؟ سرمد نے پوچھا تو وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو گئی۔ ایک طوائف کو تو بچپن سے رقص کرنا سکھایا جاتا ہے، نماز کہاں سکھائی جاتی ہے؟ نماز پڑھتی ہیں؟
سرمد نے پھر پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، مجھے نماز نہیں آتی۔ اب اس کی آواز آہستہ ہو چکی تھی۔ اس کے کہنے پر سرمد نے رشیدہ کو دیکھا۔ ان کے ماں باپ نے انہیں نماز نہیں سکھائی، گھر جا کر انہیں نماز سکھائیں۔ ذہنی دباؤ میں ہیں، نماز پڑھیں گی تو ٹھیک ہو جائیں گی، سرمد نے کہا تو رشیدہ نے سہارا دے کر نور بانو کو اٹھایا۔ اس بار وہ آرام سے اٹھ گئی۔ رشیدہ اسے سہارا دیتی آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ سرمد نے وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھے بیٹھے اپنے دائیں ہاتھ کو دیکھا جس کی پشت پر نور بانو کے آنسو گرے تھے، اور پھر نور بانو کو دیکھا جو آہستہ آہستہ چلتی اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ وہ 3 مارچ کا دن تھا، دنوں میں سے سوموار کا دن۔ اس روز موسم بہت خراب تھا۔ صبح سے ہی بادل گرجنے کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر انہیں برسنے کا حکم نہیں دیا جا رہا تھا۔ سورج ان بادلوں کے پیچھے منہ چھپائے گویا ناراض بیٹھا تھا، اور آسمان کا رنگ بھی نیلا نہیں تھا، بلکہ گہرے سرخ رنگ نے آسمان کو دہشت ناک بنا دیا تھا۔ وہ کمرے کی کھڑکی سے باہر آسمان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ جب اس کا فون بجا، اس نے چونک کر فون دیکھا جب وجدان کی کال تھی۔ السلام علیکم۔ وہ فون کان سے لگا کر ایک بار پھر آسمان کو دیکھنے لگی۔ وعلیکم السلام، آپ یونیورسٹی کے لیے تیار ہیں؟ وجدان پوچھ رہا تھا۔ ہاں، بس عبایا پہننا ہے۔ کیوں؟ اس نے پوچھا۔ آج موسم خراب ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ آپ کو ساتھ ہی لے جاؤں۔ آپ تیار ہو کر گیٹ پر آ جائیں، میں بھی نکل رہا ہوں، وجدان نے کہا تو اس نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ نہ جانے آج کیا بات تھی، اس کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ اسے لگا شاید تھکن کی وجہ سے ہے، اس لیے اپنے دل کی آواز کو نظر انداز کر کے وہ تیار ہوئی اور گیٹ پر آ گئی۔ تقریباً 5 منٹ بعد وہ وجدان اپنی بائک لیے گیٹ پر مضبوط تھا۔ بیٹھی مس، وجدان نے کہا تو وہ اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ ویسے آج تو مٹھائی بانٹنی چاہیے کہ آپ چپ چاپ بغیر کوئی الٹی بات کیے میرے ساتھ آ بیٹھی ہیں، وجدان ہیلمٹ پہنتے ہوئے شرارت سے کہہ رہا تھا جب دعا نے آسمان کی جانب دیکھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اس نے کہا تو وجدان کہکا لگا کر ہنسا اور بائک سٹارٹ کی۔ نہیں جی، آپ کو ڈر ور نہیں لگتا، آپ تو ڈرانے کے لیے پیدا ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیں نا آسمان کی طرف، کتنا عجیب رنگ ہے، یوں لگتا ہے گویا بادلوں سے خون برسنے والا ہو۔ وہ واقعی پریشان تھی۔ اس کی بات سن کر وجدان نے بے اختیار آسمان کو دیکھا۔ استغفر اللہ، کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ رات کو کوئی ہارر مووی تو نہیں دیکھ لی؟ وجدان نے پوچھا۔ نہیں، اس نے کہہ کر خاموشی اختیار کر لی۔ کبھی کبھی خاموشی میں ہی بہتری چھپی ہوتی ہے۔ وہ بستر پر چت لیٹی تھی، بالکل سیدھی، سفید چونے والے چھت کو گورتی۔ ہاں، وہ بے حیا تھی، گناہ گار تھی، مگر اس کا کیا قصور تھا؟ اس کی کیا غلطی تھی؟ اگر وہ طوائف کے گھر پیدا ہو گئی تو اس میں اس کا کیا گناہ تھا؟ وہ بغیر پل کے چپکائے چھت کو گورتی گئی، جیسے کسی چیز کو تلاش کر رہی ہو۔ آپ کو کہا بھی تھا کہ باہر نہیں جاتے، لیکن آپ ضد پر اڑی ہیں۔ آپ دیکھیں کتنا تیز بخار ہو چکا ہے آپ کو، رشیدہ کہتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اور ادرک کا قہوہ میز پر رکھا۔ ایک بات بتاؤ رشیدہ، اس نے پوچھا۔ جی پوچھیں، رشیدہ ہیٹر چلا رہی تھی۔ اگر کوئی انسان آپ کی بات نہ مانے اور غلطی کر بیٹھے تو کیا آپ فرض ہوتا ہے اسے بار بار تانے دینا، اسے بار بار یاد دلانا کہ میں نے تو روکا تھا مگر تم نہ رکے؟ وہ اب سیدھی ہو کر بیٹھ چکی تھی۔ رشیدہ نے ایک نظر اسے دیکھا۔ میں آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہی تھی۔ پتہ ہے رشیدہ، جب کسی انسان سے غلطی ہو جائے تو اسے بار بار تانے نہیں دیتے، وہ اپنی زندگی کے مشکل لمحات سے گزر رہا ہوتا ہے، ایسے میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دے دینی چاہیے۔ بار بار غلطی یاد دلانے سے انسان خود سے نفرت کرنے لگتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے اس وقت مجھے خود سے نفرت محسوس ہو رہی ہے، وہ درد سے بولی تو رشیدہ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ مجھے معاف کر دیں، لیکن مجھے آپ کی بہت فکر ہے، ساری دنیا نے تماشا دیکھا ہے، رشیدہ نے کہا تو وہ طنزیہ ہنسی۔ تماشا؟ دنیا تماشائی ہی تو ہے، انسان نامہیوان قطار میں لگے تالیاں بجا رہے ہیں، آہستہ آہستہ ہجوم بڑھتا جا رہا ہے، تماشائیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور تالیوں کی گونج اتنی بلند ہو رہی ہے کہ مظلوم کی پکار تالیوں کی گونج میں کہیں غرق ہو جاتی ہے۔ نور بانو نے کہہ کر ایک گہرا سانس لیا۔ اور مظلوم؟ اسے لگتا ہے کوئی اس کی مدد کے لیے آئے گا، کوئی اسے بچا لے گا، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ کتنی افسوس کی بات ہے نا، دنیا نے ڈراموں کو حقیقت اور حقیقت کو ڈرامہ سمجھ لیا ہے،
اور افسوس کی بات پر افسوس سے بڑھ کر اور کیا بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کی نظریں کسی غیر مرئی نقطے پر ٹکی تھیں۔ مجھے کبھی کبھی آپ کی باتیں بالکل سمجھ نہیں آتی، رشیدہ نے اعتراف کیا تو اس نے ایک درد بھری مسکراہٹ چہرے پر سجا لی۔ ایک دن میری جگہ پر آ کر دیکھو، سب سمجھ آ جائے گا۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ یقیناً بنانے والے کو مجھ سے کوئی دشمنی ہوگی، جو اس نے مجھے خوبصورت بنا کر اس جہنم میں پٹک دیا۔ کاش میری ایک آنکھ نہ ہوتی، یا میرے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوتے، یا میرا رنگ اس قدر سیاہ ہوتا کہ میری ماں مجھے پیدا کرتے ہی اس حویلی سے باہر پھینک دیتی۔ میں بھیک مانگ لیتی، میں کچھ بھی کرتی، رشیدہ بس یہ نہ کرتی۔ کہتے کہتے اس کی آواز روندنے لگی تھی۔ رشیدہ فکر مندی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں میڈم؟ آپ چاہتی ہیں کہ آپ معذور ہوتی؟ رشیدہ نے پوچھا تو اس نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ معذور ہی تو ہوں، عزت سے معذور۔ لوگ جب کہتے ہیں نا کہ ہاتھ پاؤں سے معذور ہونا تکلیف دہ ہوتا ہے تو مجھے بہت ہنسی آتی ہے۔ کاش میں انہیں بتا پاؤں کہ اصل اذیت تو عزت سے معذور ہونا ہے۔ نور بانو نے کہا تو رشیدہ خاموش ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ اس نے قہوہ اٹھا کر نور بانو کی طرف بڑھایا۔ قہوہ پی لیں، اور آج بستر سے مت نکلیے گا، موسم بہت خراب ہے، رشیدہ نے کہا تو اس نے قہوہ تھام لیا۔ تمہیں نماز آتی ہے رشیدہ؟ کچھ دیر بعد اس نے پوچھا تو رشیدہ نے سر اثبات میں ہلا دیا۔ مجھے سکھا دو گی؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ جی سکھا دوں گی، رشیدہ کہہ کر کچھ دیر وہیں بیٹھی رہی، پھر کمرے سے نکل گئی، جبکہ نور بانو کل والے واقعے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ پوری رات سو نہیں پایا تھا، اور اب صبح کے 10 بج چکے تھے اور وہ ہوٹل کے اس کمرے میں اپنا سر ہاتھوں میں دیے بیٹھا تھا۔ ماضی کسی فلم کی طرح اس کے ذہن میں گھوم رہا تھا، لیکن اسے زیادہ دیر ماضی میں رہنے کی اجازت نہ دی گئی۔ یہ آپ کے لیے میڈم کا فون ہے۔ مارک نے کمرے میں آتے ساتھ اپنا فون اس کی طرف بڑھایا۔ وہ چند ثانیے مارک کو دیکھتا رہا، پھر فون کان پکڑ کر کان سے لگایا۔ ہاں، اس نے حال احوال پوچھنا ضروری نہ سمجھا تھا۔ تیار ہو شایان؟ دوسری طرف سے میری کی آواز آئی تو اس نے بے بسی سے مارک کو دیکھا۔ بولو۔ میری اس کا جواب نہ پا کر تپ چکی تھی۔ ہاں تیار ہوں، شایان نے چند الفاظ منہ سے نکالے۔ گڈ، وہاں پر 10 بج چکے ہیں، تم ہوٹل سے نکل جاؤ، اور ٹھیک 11:15 بجے میں فون کروں گی، اور امید کرتی ہوں مجھے اس وقت پروشا کی موت کی خبر سنائی جائے گی، میری نے کہا تو اس نے تھوک نکلا۔ اپنا دھیان رکھنا شایان، بائے، میری نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ جب اس نے فون مارک کو دیا اور سائڈ ٹیبل کی دراز سے پستول نکال کر جیب میں چھپائی اور ایک گہرا سانس لیا۔ چلو مارک کو حکم دیتا وہ کمرے سے نکل گیا۔ وہ کمرے کی صفائی میں مصروف تھی جب ہمایوں فروٹس کے شاپر کچن میں رکھتا کمرے میں داخل ہوا۔ ارے پلوشا، یہ کیا کر رہی ہو؟ تمہیں کہا بھی تھا کہ بیڈ سے مت اترنا۔ وہ ناراضگی سے اسے جھڑک رہا تھا۔ پلوشا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور میرا دل کہہ رہا ہے کہ آج آپ ہی آئیں گی۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ ان کا ایسا استقبال ہو کہ وہ حیران رہ جائیں۔ میں بس صفائی کر لوں، پھر لنچ کی تیاری شروع کروں گی۔ پلوشا آج بہت خوش تھی۔ ہمایوں نے اسے بازو سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا اور خود گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ چلو ٹھیک ہے، تم جو کرنا چاہو، لیکن میری ایک شرط ہے، ہمایوں نے کہا۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیسی شرط؟ جب تم فری ہوگی تو ہم مووی دیکھیں گے، ہمایوں نے کہا تو اس نے آنکھیں سکیر کر اسے دیکھا۔ یہ تمہیں مووی کا کیا شوق چڑھا ہوا ہے؟ عمرہ کر کے آئے ہو، شرم کرو۔ پلوشا نے اسے شرم دلانی چاہی تو وہ ہنسا۔ بس ہے ایک سرپرائز، ہمایوں نے مسکراتے ہوئے کندھے اچکائے۔ اچھا، یعنی مووی میں سرپرائز ہے؟ پوری مووی ہی سرپرائز ہے، ہمایوں نے کہا تو وہ مسکرا دی۔ اوکے، اب میں صفائی کر لوں، پلوشا نے کہا تو ہمایوں نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، صفائی میں کر لوں گا، تم کچن میں جاؤ اور 2 کپ کافی بناؤ، اس کے بعد آپ ہی کے لیے جو بنانا ہوا بنا لینا۔ ہمایوں اب ڈسٹنگ کرنے میں مصروف ہو چکا تھا۔ 10:30 بج چکے ہیں اور آپ ہی کو آنے میں کچھ وقت ہے، میں کافی نہیں بنا رہی۔ اس نے ہمایوں کو چھیڑا تو وہ اس کی طرف مڑا۔ اچھی بیویاں اپنے شوہر کی بات مانتی ہیں، سمجھی بیٹر ہاف؟ ہمایوں نے اس کا ناک کھینچتے ہوئے کہا۔ اور اچھے شوہر اپنی بیویوں کے ناک نہیں کھینچا کرتے، سمجھے ہسبینڈ جی؟ پلوشا نے بالکل اسی کے انداز میں کہا تو اس کا کہکہ فضا میں بلند ہوا۔
اچھا میں اب کافی بنا لوں، وہ کہہ کر کچن کی جانب چلی گئی، جبکہ ہمایوں مسکراتا ہوا ایک بار پھر کام میں مصروف ہو گیا۔ وجدان نے بائک یونیورسٹی کے پارکنگ ایریا میں کھڑی کی تو وہ اتری۔ اتنی آہستہ چلاتے ہیں؟ 10:30 بجے میری کلاس تھی اور 11:15 ہو چکے ہیں، وہ رسٹ واچ پر نگاہ ڈالے کہہ رہی تھی، جب وجدان نے بائک کی چابی جیب میں ڈالی۔ وہ دراصل جب کوئی وزنی بندہ میری بائک پر بیٹھ جاتا ہے تو اس کی رفتار آہستہ ہو جاتی ہے، وجدان کہتا ہوا چلنے لگا، جبکہ وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ اب گھورنا بند کرے اور کلاس میں جائے ورنہ پھر سارا الزام مجھ معصوم پر آئے گا، وجدان نے کہا تو دعا نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، ایک کلرک ان دونوں کی طرف آیا۔ وہ دونوں اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آپ دعا سکندر ہے نا؟ وہ کلرک دعا کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا، جبکہ ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کوئی کارنامہ کیا ہے؟ وجدان سرگوشی میں پوچھ رہا تھا، جبکہ اس نے جواب دینے کی بجائے کلرک کو دیکھتے ہوئے سر اثبات میں ہلایا۔ جی میں دعا سکندر ہوں۔ جمعہ کے روز 2 لوگ یہاں آئے تھے، شاید وہ میاں بیوی تھے، وہ آپ کا پوچھ رہے تھے۔ آپ تھی نہیں تو انہوں نے اپنا ایڈریس دیا کہ لازمی آپ تک پہنچا دیا جائے، کلرک نے کہتے ہوئے ایک چھوٹا صفحہ اس کی جانب بڑھایا جسے اس نے تھام لیا۔ وہ صفحہ آنکھوں کے سامنے کرتے ہوئے اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ پتے کے اوپر پلوشہ سکندر لکھا تھا۔ اس نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے وجدان کو دیکھا۔ پلوشہ؟ یہ پلوشہ کا ایڈریس ہے؟ اس نے اٹکتے ہوئے اپنا جملہ مکمل کیا تو وجدان کے چہرے پر بھی خوشی کی لہر نظر آئی۔ جلدی چلے وجدان، میں جلد از جلد پلوشہ کے پاس پہنچنا چاہتی ہوں۔ دعا پارکنگ ایریا کی طرف بھاگی تو وہ بھی فوراً اس کے پیچھے بھاگا۔ جاری ہے۔